شکریہ مناہل، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں یہاں پر آپ آئیں۔ ایکچولی مفتاح اسماعیل صاحب کئی دفعہ آ چکے ہیں اور وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ان کی پارٹی کو جوائن کریں۔ جو خاقان عباسی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس کی۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بار بار ڈسے گئے ہیں، بار بار لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے گئے ہیں۔ ان کو وہ آج کی عوام، آپ نے دیکھا یوتھ کتنی زیادہ تھی اور اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ہر فیلڈ کے لوگ تھے، این جی اوز کے زیادہ یوتھ تھی۔ وہ اس بات پہ پریشان ہیں، اس بات پہ خوفزدہ ہیں کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ آج ہم نے سب سے پہلے 2-3 چیزوں کی مذمت بھی کی ہے، جس طرح کہ فلسطین کے موقف کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل ہمیں مار رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ہمیں مکھن لگا رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ ایک نسل کشی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہاں پر کارساز پہ یوم شہادت بھی چل رہا ہے، دوسرے ساتھیوں کا احتجاج بھی چل رہا ہے۔ اس محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی 55% آبادی کو گرون اپ کرنے کے لیے بینک بنائے۔ بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا یا جو کچھ بھی ہوا بنگلہ دیش کا، آپ دیکھیں انہوں نے بھی گرومنگ بینک بنایا، تو آج وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ ان کے ہاں تو کوئی چیز اس طرح سے نہیں بکی۔ مگر پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں، پاکستان کی عوام کے پیسوں کے بنے ہوئے ادارے ہیں، وہ آج سیل آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیا اس کے اندر آئی ایم ایف کا قرضہ واپس ہو رہا ہے یا آپ نے مزید قرضے آپ چڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ اس بات کو پاکستان کی عوام، اسپیشلی ہم جیسے اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ بینک چاہے مسلمان نے خریدا ہو، کسی نے خریدا ہو، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک ایسٹ تھا جس کو آپ نے بیچ ڈالا۔ آج مفتاح صاحب کے ساتھ یہی بات طے ہوئی، ہماری یوتھ نے، ہمارے دوستوں نے ان کے ساتھ کوسچن آنسر کیے۔ انہوں نے بہت پرسکون، بہت اچھے طریقے سے، ہمبلی طریقے سے انہوں نے سب چیزوں کے آنسر کیے ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر، کیونکہ ان کی باتیں ہم سے ملتی جلتی ہیں، وہی اسٹرگل ہے جو ہم نے کی ہے، وہی باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری سنگت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اتفاق رائے سے، باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں۔ مگر اصل ہماری جنگ ڈیموکریسی کو اس کی اصل شکل میں لانا، 93 کا جو آئین ہے اس کو بحال کرنا، اس چیز کی میں راہیلہ ٹیوانا شدت سے مذمت کرتی ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنے مطلب کا آئین کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کی جائیداد بچوں میں نہیں جاننی تو وہ پورا قانون اسلام کا بھی چینج کر مارتا ہے اور پاکستان کا بھی چینج کر مارتا ہے۔ اگر اس کی زمینیں بہت زیادہ ہے یا اس کو اپنا مال چھپانا ہے تب بھی وہ یہی کرتا ہے۔ تو پاکستان کا آئین مذاق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست مدینہ جس کے ہم پیروکار ہیں، باقاعدہ انگریز سے جو نجات حاصل کی تھی اسی بیس پہ کی تھی کہ ہم اپنا الگ ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظام کے تحت اب پاکستان کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے مرتب کیا تھا، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ ہم سے بہت نزدیک تر ہے۔ لہٰذا ہم پیپلز پارٹی کو بھی کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے رویے تبدیل کرو۔ کل جو محترمہ نے چیزیں بنائی تھی آج آپ وہ بھی سیل آؤٹ کر رہے ہو، کل جو ذوالفقار علی بھٹو نے چیزیں بنائی تھی وہ بھی آپ سیل آؤٹ کر رہے ہو۔ عوام کی چیزیں بیچنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ نواز شریف والوں سے ہم گلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں سوائے سڑکوں کے، سوائے آپ کو موٹر وے کے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو بہت کچھ دے کر گئے، بے نظیر صاحبہ نے بہت کچھ دیا۔ تو آج اگر پیپلز پارٹی بیچتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ سچے اور کھرے لوگ نہیں ہو۔ یہاں میڈم کی بہت اچھی بات کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، لیکن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر